اور آپ دیکھ رہے ہیں کنسنٹریٹ ٹی وی۔ آج کا ٹاپک ہے مثبت طرز فکر کس طرح حاصل کریں۔ ساتھیوں، طرز فکر سے مراد ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہماری طرز فکر کیا ہے۔ ہماری طرز فکر یعنی ہماری سوچ کیسی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے۔ اچھی طرز فکر کس طرح حاصل کی جائے، کہاں سے حاصل کی جائے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ دینی فطرت کے ساتھ آتا ہے۔ سب سے پہلے گھر کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح اس کے ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے، بچہ وہی طرز فکر اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر افراد کی سوچ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ اسی مثبت یا منفی سوچ کے تحت چلتا ہے۔ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو معاشرے کی سوچ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اس کے ارد گرد کا ماحول خراب ہے تو اس کے ذہن پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ گھر کا ماحول اگر اچھا ہو، ماں باپ کی سوچ اچھی ہو تو بچے کے ذہن پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اور مثبت طرز فکر اختیار کرتا ہے۔ اگر بچے کے ماں باپ منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں تو بچے کے اندر بھی منفی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ اگر بچے کے اندر مثبت طرز فکر ہوتی ہے تو وہ معاشرے سے بھی اچھی سوچ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے دوست تلاش کرتا ہے، جبکہ منفی طرز میں پروان چڑھنے والا بچہ معاشرے کی منفی طرزوں کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ ماحول انسان کی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ماحول سے ہی انسان کی سوچ بنتی ہے۔ مثبت طرز اختیار کرنے والا شخص معاشرے کی منفی سوچ کو رد کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مایوس نہیں ہوتے بلکہ مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کے لیے سرگرم عمل رہ کر اپنے مشکل وقت اور نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ دراصل یہ لوگ زندگی کے ہنگاموں سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار رہتے ہیں اور خود کو اس کے لیے آمادہ رکھتے ہیں۔ یہ احساس کمتری کا جذبہ ختم کر کے پر اعتماد زندگی گزارنا جانتے ہیں۔ ان میں نئے خیالات سننے کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ مناسب مواقع ڈھونڈ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درپیش مسائل سے گھبراتے نہیں اور انہیں خوش اسلوبی سے حل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ذاتی مسائل کو حوصلے سے برداشت کرتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو ان کا بھی مثبت پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یقینی محکم رکھتے ہیں، پر امید رہتے ہیں، پر اعتماد رہتے ہیں، جذبے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تاریخ انہیں تاریخ ساز اور کارہائے نمایاں انجام دینے والا قرار دیتی ہے۔ اس کے برعکس منفی سوچ یا انداز فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے خیال یا منصوبے پر سوچ بچار میں ضرورت سے بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ ان کی نظر منفی پہلوؤں پر رہتی ہے۔ وہ حقائق کو سمجھنے کے بجائے اس کے منفی پہلو کے اسیر رہتے ہیں اور اس ادھیڑ پن میں اپنی صلاحیتیں رائگاں کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے یا کامیابی کو یقینی بنانے کے بجائے ممکنہ دشواریاں اور مسائل کے متعلق سوچتے ہیں، جس سے آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور عملی اقدام اٹھانے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ مثبت انداز سے سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے یہ خود کو محروم اور ناآسودہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے مشوروں اور تعاون کو بھی مشکوک انداز سے دیکھتے ہیں اور فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے انہیں ناقابل عمل قرار دیتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں کو یکسر رد کر دیتے ہیں، لیکن اپنے موقف کی حمایت میں ان کے پاس مضبوط دلائل نہیں ہوتے۔ دوسروں کی ناکامی عموماً کامیابی کی راہ ہموار کرتی ہے، کیونکہ دوسروں کی ناکامی کے اسباب جان کر مناسب اقدامات کا تعین کیا جا سکتا ہے، لیکن منفی سوچ رکھنے والے ان اسباب پر غور کرنے کے بجائے ناکامی کو ہی مثال بنا لیتے ہیں۔ اس انداز فکر کے بعض لوگ تو ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ یہ لوگ احساس ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ رویہ ان لوگوں میں شک و شبہ، خوف، ہیجان، حقائق سے ذہنی فرار پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ الجھنوں کے اسیر، نا امید، خود اعتمادی کے شکار ہوتے ہیں، جس کے باعث تعمیری منصوبے ناقابل عمل رہتے ہیں اور مثبت راہیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ بات تو آپ پر واضح ہو چکی ہے کہ دنیا میں دو قسم کے انداز فکر رکھنے والے افراد پائے جاتے ہیں، یعنی مثبت سوچ
رکھنے والے اور منفی سوچ رکھنے والے۔ مثبت سوچ اختیار کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ویژن پر نظر رکھیں، اپنے حوصلوں اور ہمت کو جمع رکھیں، اپنی ڈائمنشن کو درست سمت میں رکھیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ذریعے انہیں پازیٹیو تھنکنگ ملے، یعنی کہ مثبت طرز فکر زیادہ سے زیادہ ملے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ کے واقعات سے استفادہ حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرکزیت کو قائم و دائم رکھیں۔ جو لوگ اس طرح کی طرز فکر اختیار کرتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ دوستوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیوز کا آپ کو پتہ چل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔